اگر کسی کی زبان پہ اللہ کا نام آ رہا ہے نا تو یہ اللہ کی اس سے محبت کی نشانی ہے۔ یہ بھی مثنوی شریف میں مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ ایک شخص تھا تو وہ بڑی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا تھا اور اس کو بڑی محبت تھی۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ یار تم تو اتنا ذکر کرتے ہو لیکن جس کا تم ذکر کرتے ہو کبھی اس نے بھی تمہارا ذکر کیا ہے؟ وہ تو کہتا ہے فذکرونی اذکرکم، کبھی تم نے سنا ہے اس کا ذکر؟ کبھی اس کی طرف سے کوئی جواب آیا تمہیں؟ تم ہر وقت اسے پکارتے رہتے ہو، اس کا ہی ذکر کرتے رہتے ہو۔ اب یہ وسوسہ اس کے دل میں ایسا گھر کیا کہ آہستہ آہستہ اس کے ذکر کی لذت ذوق گھٹتا گیا، کم ہوتا حتیٰ کہ اس سے وہ ذکر چھوٹ گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ کچھ عرصہ اس غفلت میں گزرا تو اللہ نے اپنے ایک بندے کو، سیدنا خضر، مولانا روم لکھتے ہیں سیدنا خضر کو بھیجا کہ جا کر اس کو پیغام دو، اور وہ آپ گئے اور جا کر پوچھا کہ تم نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کا جواب نہیں آتا مجھے، تو شاید میرا ذکر قبول ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو سیدنا خضر نے اس بندے کو پیغام دیا، وہ مولانا روم نے اس کو نظم کیا ہے، شعر کی صورت میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں گفت اللہ تو لبے کے ماس نیاز و درد و سوزت پے کے ماس، کہ اے بندے یہ جو تو زبان سے اللہ کہتا ہے نا، ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد یہ جو دوسری مرتبہ تجھے اللہ کہنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، یہ ہمارا ہی جواب ہے۔ یہ جو تیرے دل کے اندر درد اور محبت کے چشمے پھوٹے ہیں، یہ ہماری ہی دین ہے۔ تو یہ جو اللہ کہنے کی تجھے توفیق ہم نے دی ہے نا، یہی ہمارا ذکر ہے۔ اگر ہم نہ چاہتے تو اللہ کہتا ہی نہ، تو ہمارا ذکر نہ کرتا۔ تو اس لیے بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا بندے سے اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور ہم اللہ کی محبت کو چاہتے ہیں، اس لیے ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔